السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار رات آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک وقت تھا ہم سنا کرتے تھے کہ اللہ، آرمی اور امریکہ AAA جب سیم پیج کے اوپر ہوں تو پاکستان کے اندر رجیم چینج ہو جاتی ہے، حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آج 73-74 سال بعد جب عمران خان نے تسلسل کے ساتھ یہ کہنا شروع کیا کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، ہم فلانے کے غلام نہیں ہیں، ہم یورپ کے غلام نہیں ہیں، تو میں نے سچی بات ہے یہ سمجھا کہ یہ صاحب ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، اور ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ امریکہ کون سا اتنا فارغ ہے کہ سارا دن ہمارے بارے میں سوچتا رہتا ہے؟ پھر ہمارے کچھ لبرلز ہیں وہ بھی اسی طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ کو تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک ڈیسک ہے اور وہاں پہ ایک ڈپٹی سیکرٹری لیول کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو پاکستان کے بارے میں یا پورے ایشیا کو کنٹرول کرتا ہے، اور پاکستان کے بارے میں تو ایک ایسو ٹائپ ایک اہلکار ہوتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، تو جو سمپلی وہ کبھی کبھار کو ڈاک شاک چیک کرتا ہے، اور پاکستان کبھی امریکہ کا مسئلہ نہیں رہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے لیے پاکستان ایک بہت بڑا مسئلہ رہا، مشرف کے دور میں رہا، ڈرونز کے معاملے میں رہا، افغان جہاد میں رہا، پہلے رشیا کے معاملے میں رہا، ہر موقع کے اوپر رہا۔ تو وہ تھیوری بھی غلط ثابت ہو گئی، جو لوگ کہتے تھے کہ جی امریکہ کا پاکستان مسئلہ نہیں ہے۔ پھر جب عمران خان نے تسلسل کے ساتھ یہ کہنا شروع کیا تو آغاز پہ تو مجھے یقین نہیں آیا۔ ابھی یہ جو پنڈورا باکس کھلا ہے اور عمران خان کچھ دستاویزات سامنے لے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سابق فوجی افسران بھی تسلسل کے ساتھ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اسی ایشو کے اوپر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اندر کی بات جانتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ میں پچھلے 2-3-4 دنوں سے اسی چیز کو پروو کر رہا تھا، اور سلیم صافی ٹائپ لوگوں کی گفتگو بھی سن رہا تھا کہ جی یہ لیٹر نہیں ہے، نجم سیٹھی الگ سے اپنا راگ الاپ رہا تھا، فلانے کی چڑیا کچھ کہہ رہی تھی، فلاں کی کچھ کہہ رہی تھی۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں بہت ساری کنسلٹیشن کے بعد کہ واقعی امریکہ رجیم چینج میں پاکستان میں نہ صرف انٹرسٹڈ تھا، بلکہ اس نے پیچھے پڑ کے ڈنڈے سے اس نے کہا کہ جی یہ عمران خان مجھے نہیں چاہیے اور اس کو چینج کیا جائے۔ اس کے بہت سارے ثبوت ہیں۔ ایک ثبوت تو اس کا یہ ہے کہ نون لیگ کے لوگ، بہت سارے لوگ، مثلاً طلال چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے 5 مہینے ایک ٹی وی شو کے اوپر کہا 5 مہینے پہلے کہ جی ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہوگا 28 نومبر تو عمران خان پرائم منسٹر نہیں ہو گئے۔ پھر نون لیگ کے ایک اور صاحب نے کہا، پھر ایک دوسرے صاحب نے کہا، پھر ایک تیسرے صاحب نے کہا، پھر فضل الرحمان صاحب نے کہا، پھر اتنے یقین کے ساتھ مریم صاحبہ نے کہنا شروع کر دیا۔ اچھا، پھر ایک نیکسس بننا شروع ہو گیا۔ وہ نیکسس جس میں کچھ کرداروں کی ہم بات کر سکتے ہیں، کچھ کی بات کرنا بھی منع ہے، ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایک نیکسس ڈیولپ ہوا، ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان ایک بولا آدمی ہے، اور اس حد تک بولا ہے کہ اس کو پوری کنسلٹیشن کے ساتھ یہ جو ہمارا نیریٹو تھا، جو ہمارا خارجہ پالیسی کا معاملہ تھا، اس میں پوری بریفنگ دی گئی، اور رشیا کے دورے کے اوپر بھی کہا گیا، پوری کنسلٹیشن کروائی گئی، اس کے میڈیا سے انٹرویو کروائے گئے، اور پوری تیاری کے ساتھ اس کو بھیجا گیا۔ اور وہ بیچارہ ایک سنسیئر آدمی اس ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنے کی سوچ لے کر صبح شام بیچارہ دوڑ لگائے بیٹھا تھا، اور وہ اس نے جہاز پکڑا اور ادھر چلا گیا۔ پیچھے سے امریکہ کو کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں جی وہ پرائم منسٹر تو خود ہی ساری کر رہا ہے، تو یہ اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے، اور یہ پرائم منسٹر کی کوئی ذاتی پالیسی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ بنی گالا سے کوئی ذاتی پالیسی بنا کے، ذاتی جہاز لے کے، کوئی ذاتی ایجنڈے کے اوپر وہ پیوٹن کو ملنے چلا گیا۔ آپ اندازہ کریں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر جا رہا ہے اور آپ اس کو ڈس اون کر رہے ہیں، اس کو آن ہی نہیں کر رہے۔ پھر چائنا کا ایشو آتا ہے، چائنا کے ایشو کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی وہ ایسا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پرائم منسٹر صاحب ذاتی طور پہ یہ ٹلٹ کر رہے ہیں اور وہ شفٹ کر رہے ہیں، اس بلاک کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ حالانکہ پوری کنسلٹیشن کے بعد یہ دورے ہوتے ہیں، اس کی مہینوں تیاری ہوتی ہے، کہ ایک لفظ سکرپٹڈ ہوتا ہے، وزارت خارجہ پوری بریفنگز دیتی ہیں، اور تمام ادارے اس میں آن بورڈ ہوتے ہیں، پھر جا کے
یہ دوروں کی نوعیت آتی ہے اور دورے ہوتے ہیں اور پھر جا کے ان کے رزلٹس کی بات ہوتی ہے. تو یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہمیشہ سے ہمارے گھر میں یہ ایک تقسیم رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک شخص کچھ کر رہا ہے، دوسرا اس کا پولیٹیکلی بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر لحاظ سے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو عمران خان نے ایک سنسیئرلی سمجھ لیا کہ واقعی ہم شفٹ میں جا رہے ہیں. حالانکہ کچھ لوگ سی پیک کو اور چائنا ریلیشنز کو ایک انشورنس پالیسی کے طور پہ لیتے ہیں اور وہ امریکہ کو دکھا کے اپنے کو معاملہ سیدھے کرنے کی بات ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. اور میں بہت پہلے سے سمجھ رہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو سکتا ہے. یہ 1 سال پہلے میں نے پروگرامز کے اندر بھی کہا کہ ایک وقت ہو سکتا ہے آئے کہ جس میں کہا جائے کہ یہ عمران خان کو بہت زیادہ تاولے ہوئے پڑے ہیں چائنا سے دوستی کے، رشیا سے دوستی کے، ایران میں بڑے جاتے ہیں بھاگ بھاگ کے، تو باقی تو دیکھیں جی یہ اسی اکیلے شخص کوئی پرابلم ہے تو باقی اسٹیٹ تو ساری کھڑی. خیر ایسے ہی ہوا کہ اب اس بیچارے کے اقتدار کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا گیا. اقتدار تو آلموسٹ فارغ ہو گیا. پھر مجھے 4-6 مہینے پہلے کچھ لوگوں نے، نملی کے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ رجیم چینج کا فیصلہ ہو چکا ہے امریکہ کے اندر اور صاحب فارغ ہو رہے ہیں. میں نے اس پہ بھی یقین نہیں کیا. اب واقعی یہ ساری جو کہانی جب کھلی ہے تو سمجھ آئی ہے کہ عمران خان جو چیخ رہا ہے، جو رو رہا ہے، جو پٹ رہا ہے اور جو بار بار رو رہا ہے، جو بار بار چیزیں سامنے لا رہا ہے، جس کو کچھ میڈیا کے لوگ جن کے ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. لیکن فیکٹس یہی ہیں کہ امریکہ نہ صرف رجیم چینج میں انٹرسٹڈ تھا بلکہ اس نے پیچھے پڑ کے یہ سارا کچھ کروایا. اور پاکستان کے اندر تو بدقسمتی سے مسئلہ ہی اتنا ہے کہ یہاں تو 10-20-50 ارب روپیہ پھینکیں اور 10-20 سیمنے ادھر سے ادھر کریں، ادھر سے ادھر کریں، جس کو مرضی چینج کر دیں. 2013 کے اندر بھی نواز شریف صاحب نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اقتدار لیا تھا. ان کا پرانا تجربہ ہے اور وہ یہ کام کرنے کے ایکسپرٹ ہیں. آج بھی عمران خان کے ساتھ ایسے ہی ہاتھ ہوا ہے. لیکن اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کا فوج کا انسٹیٹیوشن ہے، وہ تمام کے تمام لوگ، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو پالیسی سازی میں ہے، میں عام فوجی کی بات کر رہا ہوں، عام سپاہی کی، ریٹائرڈ لوگوں کی، پاکستان کے عوام کی. وہاں پہ ایک پوری سپورٹ اس کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ سپورٹ مجبور کر رہی ہے کہ عمران خان کا کوئی حل نکالا جائے. تو اب یہ حل ان کا نکل رہا ہے اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں بڑی سپیڈ کے ساتھ دوسری طرف گئی تھیں اب آہستہ آہستہ ریورسل کی طرف جائیں گی. میں نے بہت پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ الٹیمیٹلی بات جائے گی نئے الیکشن کے اوپر، ارلی الیکشن کے اوپر، جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے گھروں کو چلے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم نے ارلی الیکشن کروا دی ہے. عمران خان کہے گا او جی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ سے ایک نہیں کئی بار ہاتھ ہوا. آپ ایک بولے آدمی ہیں، تھوڑے لائلک بھی ہیں، جس طرف کوئی لگاتا ہے دوڑ لگا کے آپ چلے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان حالات کے اندر آپ الیکشن میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. الیکشن میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کتنا پیسہ دوسری طرف لگے گا اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے. پبلک سینٹیمنٹ اپنی جگہ. ان ساری چیزوں کو اگر عمران خان صاحب نے اسیس نہ کیا، ان کو ساری چیزوں کو نہ دیکھا اور اس کے مطابق تیاری نہ کی، تو پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہے گا کہ عمران خان کہاں کھڑا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات کہ عمران خان صاحب کو بھٹو صاحب کے معاملے کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کے پیچھے تو کوئی ایسی لیگیسی، کوئی خاندانی سسٹم بھی نہیں ہے کہ جو ایک نہیں دوسرا نہیں تیسرا. جیسے بھٹو زندہ ہے ایسے عمران زندہ والی پیچھے تسلسل تو ہے نہیں. لہٰذا خان صاحب کو اپنی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اپنی اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پلان کرنا چاہیے اور وہ بلا شبہ ملک اور قوم کے لیے سوچ رہے ہیں. اسی لیے آج میں یہ کھل کے باتیں کر رہا ہوں کہ عمران خان ملک کی بات کر رہا ہے، عام آدمی کی بات کر رہا ہے، قوم کی بات کر رہا ہے اور غیرت کی اور عزت کی بات کر رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت ہے
کہ جس طرح بھٹو کو کھونے کے بعد آج سب پچھتا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بعد میں سب پچھتاتے رہیں۔ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ عمران خان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، اس ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کی، عمران خان کی جگہ کوئی اور شخص بھی ہو جو عزت کی بات کرے، غیرت کی بات کرے، اس ملک کی انڈیپینڈنس کی بات کرے، غلامی سے آزادی کی بات کرے، یقین جانیں کوئی اللہ رکھا بھی عمران کے جگہ پہ ہو تو میں اس اللہ رکھا کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا، کیونکہ اس ملک کا، اس قوم کا تقاضا ہے کہ ہم ملک کے انٹرسٹ کے ساتھ کھڑے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔